السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ توبہ کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ آپ کے سامنے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے توبہ کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو سننے کے بعد، آج کی گفتگو اور بیان سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر جو ایک احساس ایک کمتری ہے اور آپ کے دل کے اندر جو مایوسی ہے، انشاءاللہ وہ مایوسی ختم ہو جائے گی اور آپ کو سکون ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے ویڈیو میں ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں توبہ کی نماز کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو دیکھیں، جو بھی دنیا میں انسان آیا ہے، سارے انسان خطا کا پتلا ہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ صرف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں سب خطا کار ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو خطا کا پتلا بنایا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں، نہیں، جب بھی گناہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی گناہ کی ہے، اور ایک زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ جس میں اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہوئی اور دل نے اس کو ملامت کیا، دل نے ملامت کیا کہ فلاں گناہ کیے، اتنے گناہ کر لیے، اب توبہ کرنے کا جو احساس پیدا ہوا۔ تو انسان کی زندگی میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب انسان کا دل اس کو ملامت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ انسان کی پوری زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے اور آپ نے ساری زندگی گناہ کی ہے، کوئی بھی شخص ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، لیکن ایک وقت آیا اس کے دل نے اس کو ملامت کیا، احساس پیدا ہوا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مجھے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو اب اس کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم نے تو اتنے گناہ کر لیے، بہت زیادہ گناہ کر لیے، ہمارے گناہ پتہ نہیں معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ مایوسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا جب تم معافی مانگو گے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ نہ ہوتا، خطا کا مادہ، گناہ کا مادہ انسان میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی غفار والی صفت کہاں جاتی، اللہ تعالیٰ کی رحم والی صفت کہاں جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ انسان سے گناہ ہوں گے، انسان معافی مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ غفاریت کا معاملہ فرمائے گا، رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ تو انسان سے گناہ ہو جائیں تو انسان پھر توبہ کر لے، انسان سے گناہ ہو گئے انسان توبہ کر لے، اللہ فرمائے میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ کریں۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اس پر جو ہے فخر کرتا ہے گناہ کر کے اور بتاتا پھرتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو خطرہ ہے کہ ایسا شخص کہیں سرکش نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق نہ چھین لیں۔ اعلانیہ گناہ کرنا، ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ٹوپی کرا دی، فلاں کو ٹوپی فٹ کر دی ہے، حالانکہ وہ اس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں جس بارے میں وہ بتا رہے ہیں، تو اس کو نام ہم نے رکھ دیا ہے کہ فلاں کو ٹوپی فٹ کرا دی ہے، فلاں کو چے بنا دیا، یعنی پاگل بنا دیا، بیوقوف بنا دیا ہے۔
تو اپنی بیوقوفی اور اپنی غلطی پر احساس کرنے کی بجائے اور توبہ کرنے کی بجائے اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں فلاں کو ٹوپی فٹ کر دی ہے، فلاں کو چے بنا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو باتیں، اس طرح کے گناہ جو ہیں وہ انسان کرتا ہے، اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرکش نہ بنا دیں، اللہ کا باغی بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی گناہ ہو تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اعلانیہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب آئیے ساتھ توبہ نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم گناہ چھوڑنے کا عزم کریں گے کہ جو گناہ ہو گئے انشاءاللہ آئندہ گناہ نہیں ہوں گے۔ جو گناہ میں نے کر لیا، یا اللہ ان گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، اور ان پر شرمندگی کا اظہار بھی ہو کہ میں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں یہ گناہ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکا ارادہ اور عزم کر لے گناہ چھوڑنے کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر صلاۃ توبہ کی نیت سے نماز شروع کر دے۔ تو صلاۃ توبہ کی نماز کی نیت ہم کیسے کریں گے؟ تو اگر مرد حضرات ہیں تو وہ نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ یہ نیت ہو جائے گی۔ اور نیت کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز یہ بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ وقت ہے نہیں ہے، نماز نفل نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے، کوئی مکروہ وقت تو نہیں ہے۔ تو 4 اوقات میں نے مکروہ بتائے ہیں، اگر آپ پہلے ویڈیو سنتے رہتے ہوں گے تو آپ کے علم میں ہوگا، نہیں تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ 4 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، نفل نماز کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وہ 4 اوقات صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد تک، اب اس دورانیے میں کوئی بھی آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح زوال کا جو وقت ہوتا ہے دوپہر میں 12:15 بجے سے لے کر 12:30 پونے 1 بجے تک، اس دوران بھی آپ کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اس دوران بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ مکروہ اوقات ہیں، ان میں نفل نماز جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپ جب بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب سورج طلوع ہو گیا، اشراق کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد سے لے کر آپ 12 سوا 12 بجے تک جو نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ جو نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں عصر کی نماز تک۔ پھر اسی طرح عصر کے بعد نہیں پڑھیں گے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک آپ جتنے نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک، پوری رات جتنے نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس دورانیے میں۔ تو ان اوقات میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، اور 4 اوقات 4 اوقات میں نے بتائے جو مکروہ ہیں ان میں نفل نہیں پڑھیں گے۔ تو رکعت کتنی ہوں گی؟ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کا طریقہ ہے، اسی طرح ہم نماز پڑھیں گے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ صورتیں بھی وہی والی پڑھیں گے، یعنی نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز شروع کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، کوئی بھی جو سورت آپ کو یاد ہے، کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، کوئی خاص سورت نہیں پڑھنی، تو فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع و سجود ہوں گے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ سورت ملائیں گے، پھر رکوع و سجود ہوں گے اور قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات درود شریف دعا پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اور رو رو کر دعا مانگیں، اپنے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے پیش کریں، میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رو رو کر دعا مانگیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، قطرے نکل آئے، تو انشاءاللہ جب آپ دعا مانگ چکے ہوں گے، آپ کے سارے گناہ مٹ چکے ہوں گے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، آپ ایسے ہو چکے ہوں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آئے ہیں،
یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل پاک صاف ہوتا ہے، توبہ کرنے والا شخص بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوا۔ اب توبہ کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آگے اور بھی زندگی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، پھر گناہ ہو سکتا ہے، تو جب دوبارہ گناہ ہو جائیں پھر اللہ سے معافی مانگیں، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، تو بار بار گناہ ہوتے جائیں، بار بار معافی مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا، پھر معاف کر دے گا۔ روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، یعنی بہت زیادہ گناہ کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ کے دل کے اندر جو ایک مایوسی تھی اور آپ کے دل کے اندر جو ایک بے چینی کی کیفیت تھی، تو انشاءاللہ وہ دور ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا چھوٹا سا کمنٹس بھی نیچے کر دیں کمنٹس کے خانے میں، اور ویڈیو اپنے دوست احباب، اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی گناہوں سے توبہ کریں، اور میرے آپ کے لیے یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بن جائے اور یہ چلتی رہے۔ تو انشاءاللہ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے۔ اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔